الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع وأبرم. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، آج کا یہ اجتماع مرحوم حاجی قطب الدین صاحب کے ایصال و ثواب کے لیے ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور اس بولنے اور سننے اور جمع ہونے کو مرحوم کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. دیکھیے، میں آپ سے تقریباً 9 سال کے بعد دوبارہ ملا. 2013 میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور 2022 میں ہو رہی ہے. وہ بھی دین کی نسبت میں ملاقات تھی اور یہ بھی دین کی نسبت پر ملاقات ہے. مومن جب دین کی نسبت پر ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم سب مومن ہیں. مومن کیسے جیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے مکہ مکرمہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا پرچم لہرایا اور پھر کعبۃ اللہ کا تالا کھولا تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ یعنی تصویر بنی ہوئی تھی.
اور ان کے ہاتھ میں اس طرح تھیلی تھی لٹکی ہوئی اور اس میں کچھ تیر رکھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیر ہے جس سے ہم فان لیتے تھے، جب کہیں سفر کرنا ہوتا تو وہاں پہنچتے اور جو کعبہ کا رکھوالا تھا اس سے درخواست کرتے تو وہ اندر سے تیر نکالتے۔ اس میں تیر 3 قسم کے تھے، ایک پہ لکھا تھا امرنی ربی، اور ایک تیر پہ لکھا تھا نہانی ربی، اور ایک پہ لکھا تھا قف وانتظر۔ جب کوئی اپنے کام کے لیے وہاں پہنچتا تو وہ کہتا کہ مجھے سفر درپیش ہے، میرا کاروبار ہے یا مجھے فلاں کام کرنا ہے، تو وہ یوں تیر نکالتا، اگر اس پہ لکھا ہوا تھا امرنی ربی تو کہتے بھائی تمہارا کام سکسیس ہے، تم یہ کام کرو، اور اگر تیر میں لکھا ہوا تھا نہانی ربی تو کہتے یہ تمہارا کام سکسیس نہیں ہوگا، اور اگر لکھا آتا قف وانتظر ٹھہرو اور انتظار کرو تو کہتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ، تھوڑے دن کے بعد تمہارا دوبارہ فال کھولیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے سکھایا؟ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دادا ابراہیم پہ الزام ہے، ابراہیم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کام کرو بسم اللہ پڑھ کے کرو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام بغیر بسم اللہ کے ہوتا ہے وہ ادھورا اور ناقص ہوتا ہے۔ میں آپ سے موٹی موٹی بات کروں گا تاکہ آپ کچھ سمجھے، نہیں تو بیان تو بہت ہوتا ہے دنیا میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام سے پہلے مجھے اور آپ کو بسم اللہ سکھایا۔ فرمایا ہر کام سے پہلے دعا ہے، ہر کام سے پہلے۔ صبح اٹھا ہے تو کہا دعا پڑھ، کون سی پڑھ؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ یہ سو جانا، یہ نیند، یہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم سب دوبارہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کہ صبح اٹھا تو یہ دعا پڑھ۔ اب جو ہے دعا پڑھ لیا، مسلمان ہے، اٹھا قضاء حاجت کے لیے جائے گا، استنجا کے لیے جائے گا، تو کہ وہاں جانے سے پہلے بھی دعا پڑھ۔ اعوذ بک من الخبث والخبائث، تمام جنوں یا انسان ہر قسم کے شرور و فتن سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اندر جانے سے پہلے دعا مانگ۔ پھر اندر گیا، تیری ضرورت سے تو فارغ ہوا، باہر نکلا تو کہا واپس اللہ کی تعریف کر۔ کیا کہ غفرانک عذاب عنی عذاب عفانی، میں مغفرت چاہتا ہوں آپ سے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے عافیت کے ساتھ مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا کی۔ اگر پیشاب رک جاتا اور ٹوائلٹ رک جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا جاتے وقت بھی دعا، آتے وقت بھی دعا۔ ہم مومن ہیں، ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ میری عادت ہے میں کس سے کہانی نہیں سناتا ہے بیان میں،
اب لوگوں کو انٹرسٹ قصوں میں پڑتا ہے، بھائی بہت قصے ہو گئے، اب تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ بیان کان کے خوش کرنے کے لیے نہ ہو، میں اس نیت سے بولوں کہ اللہ راضی ہو جائے، آپ اس نیت سے سنو کہ اللہ راضی ہو جائے، اس نیت سے سنو اور بولا جاوے کہ بھائی ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ مجلس صرف قطب الدین بھائی کے نام پہ جمع ہونے کی مجلس نہ رہ جائے، بلکہ میرے اور آپ کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بھی بنے۔ فرمایا اب تو وضو کرنے جا رہا ہے، قضائے حاجت سے فارغ ہو گیا، اب وضو کرے گا، تو کہا وضو کرتے وقت بھی دعا پڑھ۔ کون سی دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ یہاں بھی دعا سکھلائی۔ اب ہم جو ہے ہاتھ کو دھوئے، اب چہرہ دھو رہے ہیں، کا چہرہ پہ دھو رہا ہے تو اللہ سے دعا مانگ۔ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اے اللہ، جس دن کے بعد چہرے حشر کے میدان میں کالے اور کلوٹے اور سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، اس دن میرے چہرے کو تو بارونق بنا دینا۔ اللہم بیض وجہی، میرے چہرے کو رونق والا بنا دینا۔ کا چہرہ دھوئے تو یہ دعا پڑھ۔ ہاں، ہم کتنے دور ہیں، میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کتنے دور ہیں۔ ہم نبی کی امتی ہیں، لیکن نبی کے اعمال سے کتنے دور ہیں۔ اللہ ہم کو نبی کا سچا اور پکا عاشق بنا دینا۔ فرمایا اب ہاتھ دھوئے گا، رائٹ ہینڈ کو جیسے دھونا شروع کرے گا تو دعا پڑھ۔ اللہم آتنی کتابی بیمینی، اللہم آتنی کتابی بیمینی۔ اے اللہ، حشر کا میدان قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، حتیٰ کہ نبی بھی پکار اٹھیں گے یا رب نفسی نفسی۔ اس وقت ایک ہی لاڈلا پیارا دلارا نبی محمد مصطفیٰ اپنی زبان سے الگ جملے کہہ رہا ہوگا، یا رب امتی امتی، سب یا ربی نفسی نفسی، اور ادھر ایک الگ زبان ہے، یا رب امتی امتی، ہم اس رسول کے امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حضور یا رب امتی امتی کہیں گے، حضور سجدے میں چلے جائیں گے اور خوب روئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گریہ ازاری کو اور تڑپنے اور رونے کو دیکھ کر فرمائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارفع رأسک یا محمد، ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھا لیجئے، لیکن نبی سر نہیں اٹھائیں گے۔ ایک ہی دعا، یا رب امتی، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اللہ فرمائے ارفع رأسک یا محمد، ارفع رأسک یا محمد، سر نہیں اٹھا رہے، پھر اللہ دوسرا جملہ ارشاد فرمائیں گے، سل تعطا، سل تعطا، مانگو آج تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، مانگو مانگ پوری کی جائے گی۔ پھر بھی حضور سر نہیں اٹھائیں گے، اللہ پھر فرمائے گا واشفع تشفع، واشفع تشفع، سفارش کرو، آج جس کی آپ سفارش کرو گے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمائے گا آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب تک میرے اور آپ کے لیے پریشان رہیں گے پتہ ہے؟
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن نماز پڑھا کے اندر گئے، اب ظہر میں ہی آ رہے ہیں، پھر عصر میں آ رہے ہیں، حجرے میں چلے جا رہے ہیں، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں حضور کیا بات ہے، اتنا فکر مند ہے، کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے، دوسرے آواز دیتے تو جواب بھی نہیں ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تیار کیا، حضرت فاطمہ نے آواز لگایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، فرمایا ابا کیا بات ہے، آپ کئی روز سے پریشان ہیں، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہے، آپ کسی سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کیا بتاؤں، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور جبرائیل نے فرمایا کہ دیکھو جہنم کا سب سے نچلا جو حصہ ہے، سب سے نیچے حصہ، اس کے اندر منافق یعنی ڈبل ڈھول کی دوگلے قسم کے لوگ ہوں گے، تو بھی خوش تو بھی خوش، یہ بھی چلے گا یہ بھی چلے گا، ارے نہیں صرف لا الہ الا اللہ چلے گا، سب نہیں چلے گا۔ کچھ لوگ ہوتے نا، حالات اس طرح کے نہیں ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو وہ بات کی طرف اشارے سے آپ سمجھ جاؤ، کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، سب میں لپے، لیکن بھائی لکم دینکم ولی دین، دین مکمل ہو چکا ہے، ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کرنے دھرنے والی ذات کس کی بھائی؟ اللہ کی۔ اللہ سے ہوا ہو رہا ہے، آئندہ ہوگا، کسی سے کچھ نہ ہوا تھا نہ ہوتا نہ ہوگا، یہ پکا بٹھا لو دماغ میں۔ کہ وہ منافق سب سے نیچے، پھر جہنم کے دوسرے طبقے میں، اس میں آگ کی پرستش کرنے والے، اس کے اوپر مجوسی، اس کے اوپر دیکھا کہ عیسائی یہودی، ترتیب سے ایک دوسرے کا نام آتا گیا، مشرک، آخر میں چپ ہو گئے۔ فرمایا کیا بات ہے ابا؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس میں آپ کی گنہگار امت ہوں گے، اس کا غم مجھے ستا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر واپس غم میں مبتلا ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا پیغمبر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا، جب تک ایک ایک امتی کو میرے آقا جنت کا ٹکٹ نہ دلوا دے وہاں تک چین سے نہیں لگی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اللہ ہم کو نبی کا پیار نصیب فرما دے۔ بھائی تو حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پریشان لوگ ہوں گے، اس وقت سب ادھر ادھر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا، کا حساب شروع کروا دو گا، نہیں ہو سکتا، میں نے قبطی کو ایک بھوسا مارا تھا، اس کا بھوسا نکل گیا تھا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ابراہیم فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں نے اپنے ابا آزر کے لیے دعا کر دی، نوح منع کر دیں گے، حضرت عیسیٰ منع کریں گے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ایک ہے وہاں چلے جاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے، ساری دنیا کے لوگ محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمائیں گے ہم پریشان ہیں، حساب کتاب شروع کرا دیجیے۔ حساب کتاب شروع ہوگا، نیک لوگ ہوں گے، کچھ لوگوں کا حساب ایسے ہوگا جیسے بٹن دباتے ہی پنکھا چالو ہوتا ہے، چٹکی میں ہو جائے گا۔ ہاں فٹاک دیکھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عید کا دن تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے نکل رہے تھے، ازواج امہات نے فرمایا ہمارے گھر کچھ نہیں ہے، لوگ غربا مساکین آئیں گے تو انہیں کیا دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انتظام کرے گا،
ایسا ہمارا کوئی گھر ہے ایسا عید کے دن کپڑے نہ ہو, عید کے دن جو ہے شیر خرما نہ ہو, عید کے دن سویے نہ ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے نبی کی دعاؤں کی طفیل ہم سب کو خوشحال رکھا ہے. بہت احسان ہے نبی کا, جتنا احسان نبی کا اتنا کسی کا نہیں ہے. پھر بھی ہم احسان فراموش ہیں, نماز سے دور ہیں, عبادت سے دور ہیں, قرآن کی تلاوت سے دور ہیں. سب نیت کرے گا 5 وقت نماز پڑھیں گے پابندی سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب درخواست کریں گے حساب کتاب شروع کیا جائے. یہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں بول رہا تھا. حضرت عثمان کچھ نہیں ہے حضور کے گھر پہ, اللہ کے رسول چلے گئے, عید کی نماز پڑھانے جا رہے, راستے میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں, معصوم سے کپڑے پہن کے اچھل کود رہے, عید کا دن ہے. ایک بچہ معصوم سا وہ چپ چاپ بیٹھا تھا, گندا سندا کپڑا تھا. نبی کو امت سے کتنا پیار ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے, پوچھا بیٹا تو نے نیا کپڑا نہیں پہنا, غسل نہیں کیا؟ بچے نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا نہیں ہے, میری اماں بھی نہیں ہے, تو مجھے نئے کپڑے کون لا کے دے گا, مجھے کون نہلائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور الٹے پاؤں واپس گھر گئے. دروازے پر جا کر آواز دیا یا عمیرہ یا عمیرہ. حضور حضرت عائشہ کو بولتے تھے او ماڑی لالی, اس کا عربی لفظ ہے یا عمیرہ, اس کا اردو ترجمہ ہوتا او ماڑی لال. اپنا کیسا حال ہے, دوسروں سے بات کرنا ہلو تو کیم چھے نہ گھر اے پانی لاؤ نہیں دی, گھر سر چڑھا ہوا ہے اور فون پہ پیار سے بولتا ہے. نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو, خیرکم خیرکم لأہلی. اور پھر فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. اتنا اچھا سلوک کہ حضور گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے, ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں. دوسروں کے یہاں نوکری چاکری کو عیب نہیں اور گھر کے کام کرنے کو عیب سمجھتے ہیں. حضور نے آواز لگائی یا عمیرہ یا عمیرہ. حضرت عائشہ باہر آئی, فرمایا اغسلی یاد الصبی, اس بچے کو آپ غسل دے دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو نہلایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑا تھا, چادر, اس کو یوں فاڑا, آدھی لنگی بنا دی, آدھا اوپر ڈال دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے طرف مخاطب ہوئے اور بچے سے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ آج سے محمد تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری ماں ہے؟ یہ نبی ہے, ہم نے سن لیا, میں نے آپ کو سنا دیا, لیکن بھائی اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. کیا یتیموں کے ساتھ ہمارا یہی برتاؤ ہے؟ بھائی ہے, بھائی بڑا انتقال ہو گیا تو بھتیجے کو حصہ دینے کو تیار نہیں ہے. حاجی صاحب بھی ویسا, نمازی صاحب بھی ایسا, بہنوں کی وراثت دینے کو راضی نہیں ہے. تو آوتی جتی رہ جے سبن رہ سے پر گھر میں بھاگنی مل سے ہمیں کہا رہے ہونا کیا یہ باپ نے ڈگری نہیں ملا ہے. بہت گہرائی ہے. فرمایا آج سے میں آپ کا باپ اور عائشہ ماں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور بچے سے فرمایا کہ تم میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو کندھے پر اٹھائے, اب جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف. اسی جگہ پہنچے جہاں بچے کھیل رہے تھے.
بچوں نے دیکھا یہ میلا کچیلا تھا یتیم، آج نبی کے گردن اور کندھے پہ سوار ہے۔ ہر ایک بچے کی زبان سے جملہ نکلا، کاش کہ ہم سب یتیم ہوتے اور محمد مصطفیٰ کا کندھا نصیب ہوتا۔ یہ عالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہا تھا کچھ نہیں تھا، کہہ کر گئے اللہ انتظام کرے گا۔ عید کی نماز کے بعد جب گھر پر آئے، دیکھتے ازواج امہات کے یہاں سے بھائی تھال لوگوں کے یہاں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کچھ نہیں تھا۔ فرمایا آپ گئے تو پیچھے سے عثمان غنی نے جو ہے یہ ہم تمام ازواج کے یہاں یہ سارا سامان بھیجا تھا، وہ پک کے تیار ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا یا رحمان یا رحمان اجل الحساب علی عثمان، اے رحمان عثمان پر حساب کو آسان اور جلد فرما۔ فرماتے علماء چٹکی میں حساب ہو جائے گا، جبکہ عثمان غنی کے پاس کتنا مال تھا؟ چٹکی میں حساب ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول ہاتھ اٹھائیں گے، الہ العالمین حساب کتاب شروع کر دیا جائے۔ ایک جب حساب کتاب ہو جائے گا تو کچھ لوگ فیل ہوں گے اور کچھ لوگ پاس ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو پاس فرما دے اپنے فضل سے، ہمارے کوئی اعمال ایسے نہیں ہے، اپنا فضل فرما دے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا آپ بھی، فرمایا میں بھی، ورنہ کیا ہمارے سجدے اور کیا ہمارے رکوع اور کیا ہماری عبادت ہے، اللہ ہی فضل فرما دے۔ حساب کتاب شروع ہوگا، کچھ پاس اور کچھ ناکام۔ جو پاس ہوں گے ان سب کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ لوگ جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آلو میرا رزلٹ واچو، یہ لو میرا رزلٹ پڑھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ ہاؤ اقرؤ کتابیا، یہ لو پڑھو۔ لوگ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ تیرا تو ایسا کچھ نہیں تھا، تو کیسے پاس ہوا؟ اب وہ کہے گا انی ملاق حسابیہ، میں ہمیشہ اسی امید میں اور اسی یاد میں جیتا تھا کہ ایک روز اللہ کو جواب دینا ہے، اس ڈر نے مجھے پاس کر دیا۔ جس بچے کو فکر رہتا ہے کہ مجھے ایگزام میں پاس ہونا ہے، ایگزام ہے، وہ محنت کرتا ہے، اور جو یہ سوچ کر رہتا ہے اے مروا پچی کوئی چوئیو، تو اسی شیطانی اس میں رہ جاتا ہے، اور بھائی حالات ایسے بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشحال زندگی میں ہوگا، خوش و خرم ہوگا۔ اللہ اس سے فرمائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کھاؤ پیو خوشی خوشی بسبب اس کے جو تم نے دنیا کی زندگی میں اعمال کیے تھے، کھاؤ اب یہاں خوش رہو۔ اور جو لوگ ناکام ہوں گے تو یہ دایاں ہاتھ دھو رہے تھے تو کیا کہنے گا؟ اللہم آتنی کتابی بیمینی، اے اللہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ بایاں ہاتھ جب دھونا شروع کرے تو کہنا لا تؤتنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اللہم لا تؤتنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال نہ دینا اور نہ مجھے پیٹھ کے پیچھے سے دینا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي
مجھے نام اعمال ہی نہ ملتا، میرا رزق ہی میرے ہاتھ نہ آتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، میرا حساب نہ لیا جاتا، یا لیتا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ فیصلہ ہی نہ ہوتا، ما اغنی عنی مالیہ، اس کا مال اسے کوئی کام نہیں دے گا، ہلک عنی سلطانیہ، اس کی طاقت بادشاہت چودراہٹ وہاں نہیں چلے گی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور زنجیر میں جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اٹھا کر اسے جہنم میں پھینک دو۔ تو کہا ہاتھ دھوتے وقت دعا کرو، اللہم لا تؤتنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ مجھے بائیں ہاتھ میں بھی نام اعمال نہ دینا، نہ پیٹھ کے پیچھے سے عطا کرنا۔ پھر کہا اب باری آئی تیرے سر کے مسح کی۔ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں احساس پیدا ہو، ہمیں تو کچھ بھی نہیں سیکھا، زندگی کی شام ہونے آئی ہے، قبر قریب ہے، نہ پتا کب چلے جائیں، جوانوں کو دفنایا، بلکہ ایسے بھی ہوئے پلاسٹک میں لپیٹ دیے گئے، نہ غسل نصیب ہوا نہ اسے جنازہ نصیب ہوا، پتہ نہیں اسے کس ہاتھوں نے دفنایا اور کہاں لے جا کر انہیں رکھا گیا۔ میرے بھائی اس کے بعد بھی اگر کوئی عبرت نہیں لیتا ہے تو پھر افسوس کا مقام ہے۔ اب کون سا دن آئے گا جس سے انسان عبرت حاصل کرے؟ مسجدیں بند، گرجائیں بند، مندریں بند، سب لاک۔ ایسے دن آئے باپ بیٹے کے جنازے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، اچھا خاصا گیا واپس نہیں آیا۔ بھائی آخرت کی تیاری کرنی ہے، حاجی قطب الدین گئے، ہم کو بھی جانا ہے، اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق دے۔ سر کا مسح کرنا، کہ جب سر کے اوپر مسح کرنے لگے تو کہ اللہم ذلنی تحت عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک، اے اللہ جس دن کے تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن تو مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا۔ اللہم ذلنی تحت عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک، جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہو، اس دن تو مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا۔ ہاتھ جب یہاں پھیر رہا ہے تو یہ کہ آخر میں تو پیر دھوئے گا، تو کہا ہے حساب کتاب ہو چکے ہیں، نام اعمال بڑھ چکے ہیں، اب پلسرات قائم کر دیا گیا ہے، جہنم پلسرات کے نیچے ہے، جنت وہ پار ہے، اب یہ اوپر بریج ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، ہاں فٹاک ہوا ادھر، لیکن جس کے اعمال خراب ہوں گے وہ سیدھا نیچے گر جائے گا۔ اس وقت کے لیے کیا پیر دھوتے وقت اللہم ثبت قدمی علی الصراط، اے اللہ پلسرات پر قدم کو جمانا، گرانے سے بچا لینا، گرنے سے بچا لینا۔ اللہم ثبت قدمی علی الصراط، اے اللہ قدم کو جما دینا، قدم کو جما دینا، پلسرات پار کرا دینا۔ میرے بھائی یہ حشر کا میدان نفسی نفسی کا عالم، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع کیسے پتا چلے گا آپ کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جانا، وہاں میں حساب کتاب شروع کرنے کی دعا کرا رہا ہوں گا۔
یا تو پھر میں پل صراط کے بلے کھڑے ہو کر کے رہوں گا یا ربی سلم سلم، اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ پار لگا دے، وہاں بھی نہ ملوں تو اوپر سے گزرے، نیچے جہنم کی تپش تھی، وہ پار جو ہے میرا حوض ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، ایک بار پیے تو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، وہاں میرا حوض میں جام لیے کھڑا ہوں گا، میرا امتی آئے گا اور میں اسے جام پلا رہا ہوں گا۔ یہ میرے 3 ایڈریس ہے۔ فرمایا یہ تو آپ کے ایڈریس ہیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا ہی امتی ہے؟ فرمایا عائشہ میرے امتی جو اعضائے وضو کو دھوتے ہیں نا، یہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اور یہ جو پیشانی پہ سجدے کے نشان ہو جاتے ہیں یہ ایسے چمکے گا جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے۔ اعضائے وضو اور پیشانی کے چمک سے پہچان جاؤں گا کہ میرا امتی آ رہا ہے۔ اب جو جتنا وضو کرے گا وہ اتنا چمکے گا، جو وضو نہیں کرے گا وہ نہیں چمکے گا۔ اب اپنا فیصلہ خود ہی کرنا ہے کہ نبی مجھے پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے۔ اپنا فیصلہ اپنے آپ کرنا ہے۔ یہ ہو گئے ہم وضو سے فارغ، میں سمجھا رہا ہوں ہر جگہ دعا، اب واپس دعا۔ وضو جب پوری ہوئی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ گھر سے غسل والا تھا، مسجد میں آ کے وضو کیا، اب پھر یہ بولا کہ اللہ پاک صاف رہنے والا بنا دیجئے، پاک تو ہی۔ علماء فرماتے ہیں اللہ سے یہ کہنا چاہتا ہے الہ العالمین جسم سے پاک ہو چکا ہوں، اے اللہ باطن سے بھی پاک کر دے تاکہ تیرے حضور کھڑا رہنے کے قابل بن جاؤں، ورنہ گندے دل سے کیسے آپ کے پاس حاضر رہ سکتا ہوں۔ اس لیے فرمایا ظاہر سے پاک ہو اللہ، باطن سے بھی پاک کر دیجئے۔ یہ دعائیں ہیں، ہر جگہ دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھلائی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، بغیر بسم اللہ کے جو کام ہوگا وہ ادھورا اور ناقص رہے گا۔ فرمایا نماز پڑھنے شروع کی، نماز سے تو فارغ ہوا تو کبھی حضور فرماتے یوں پیشانی پہ ہاتھ رکھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نماز پڑھا پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ معاف کر دے معاف کر دے؟ کہ اس لیے کہہ رہا ہے اللہ تیری شان کے مطابق میری عبادت نہیں ہو سکی، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، تو ہی سے قبول کر لے۔ اس لیے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھر کر فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہم لا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللہم لا موتی لما منعت، اے اللہ جس کے لیے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا مانتے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، اور آخر کے اندر پورا کلمہ پڑھ لیتے۔ یہ مختلف دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پڑھی۔ شام ہو گئی اس کی، اب کھانے بیٹھا تو کہا ہاتھ دھو، دسترخوان بچھا،
ہمارے اتنے ایسے مکانات ہوتے ہیں مسلمان کے جس کے گھر پہ دسترخوان ہی نہیں ہوتا. ہمارے اور غیروں کے کھانے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. دسترخوان بچھاؤ، پوری فیملی محبت کے ساتھ ساتھ میں کھانے بیٹھو، اس سے کھانے میں برکت ہوگی. یہ نہیں کہ ایک بیٹا آیا کھا کے گیا، بھائی آیا کھا کے گیا، بیوی الگ کھا رہی ہے وہ الگ کھا رہا ہے. کہا نہیں، شوہر بیوی ساتھ میں کھانے بیٹھے اور یوں روٹی کا لقمہ ڈالے اور بیوی کے منہ میں کھلا دے، فرمایا صدقے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو بوسہ لیا. ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو کبھی اپنے بچے کو بوسہ نہیں لیا. فرمایا تم سب دل ہو تو میں کیا کروں. محبت کے ساتھ رہو، گھر میں ایک ساتھ میں کھانا، ماحول محبت والا بناؤ. فرمایا ہاتھ دو، دسترخوان بچھاؤ اور پھر کہو بسم اللہ والا برکت اللہ. یہ دعا پڑھو، دعا پڑھ کے کھانا شروع کرو. کا اکثر جو ہے وہ لیگ پیس ہے، سموسے ہے، پھر ٹکا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ روٹی ہے، اچار ہے، پاپڑ ہے، وہ میٹھا ہے، تو وہ کھانا بسم اللہ بھول گئے. اسے اتنا تیز بھوک لگی کہ بسم اللہ ہی بھول گیا. فرمایا فوراً دوسرا پڑھ لے، بسم اللہ اولہ آخرہ، یہ پڑھ لے. یہ آپشن بھی رکھا. اکثر بھول جاتے ہیں، اکثر بھول ہی جاتے ہیں. فرمایا جب تو کھا کر فارغ ہو گیا تو اب کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا اور پلایا، وجعلنا مسلمین، اور ہمیں فرما بردار بھی بنایا. اب پانی پی رہا ہے. قال الحمد للہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملعا اجاجا بذنوبنا. صبح سے شام تک دعا ہی دعا، دعا ہی دعا. فرمایا شام ہو گئی، پریشان تھا پورے دن روزی روٹی کے لیے. انسان پریشان رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. یہ انسان بھی بڑا عجیب ہے. جب اس کے کاروبار چلتے ہیں، دکان چلتا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو برابر سجدے مارتا ہے، برابر نمازیں پڑھتا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اللہ کا در چھوڑ دیتا. میرا تو کیا اللہ نے بھلا کیا. یہ کفریہ جملے ہیں. انسان بعض مرتبہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اللہ کی چیز کوئی بھی حکمت سے کھا لی. اللہ کو پتا ہے کہ بیٹے کو پہلے لینا ہے کہ باپ کو پہلے لینا ہے. کسی کی بیوی چلی جاتی ہے، کسی کی ماں چلی جاتی. اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے باہر. ہم کو تو یوں کہا کہ تم صبر کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. دوسرا ہم کو کچھ سکھایا، اللہ پر چھوڑ دو. ہمارا کے موت تھیا کرے، ہمارا کے بیماری آوے، ہمیں قائدے کھائے گائے. انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. اس طرح کے جملے زبان پر آنے نہیں چاہیے بھائی، نہیں آنے چاہیے. ہمیں صبر سکھایا گیا اور فرمایا کہ سنو، ہر چیز کے نیکی کا بدلہ مقرر کیا ہے. ہر ایک کا بدلہ مقرر ہے، 1 سے لے کے 700 تک. لیکن جہاں بدلہ آیا صبر کرنے والوں کا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب.
صبر کی نیکی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. انلمٹ اللہ نیکی عطا فرمائے گا. اس لیے زبان پر شکوہ شکایت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا 18 مہینے کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے. صحابہ فرما رہے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو محبت ہے جو اللہ نے اپنے بندے کے دل میں رکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون. اے ابراہیم تیری جدائی کی ہمیں غم میں ڈال رہی ہے لیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا. زبان پہ وہی جملے ہوں گے جس سے رب راضی ہوگا. ایسے کوئی جملے نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. لا نقول الا ما یرضی ربنا. میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انقلب علی وجہی. میرا در چھوڑ دیتا ہے تو سن. خسر الدنیا والآخرہ. تو کہاں جائے گا میرا در چھوڑ کے؟ دنیا میں بھی برباد ہوگا آخرت میں بھی برباد ہوگا. ذالک هو الخسران المبین. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے بھائی ہر حال میں خوشی ہو یا غمی، اچھی حالت ہو یا بری، مالداری ہو یا فقیری، صحت ہو یا بیماری، ہر حال میں اللہ اللہ اللہ. ہر حال میں اللہ. کیوں؟ جانا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں. کیسے پتہ چلے کہ بھائی ان کے بغیر کام نہیں ہوگا تو لوگ ان کی کیسے چاپلوسی کرتے ہیں، جبکہ ضروری نہیں کہ صبح تک وہ رہے گا. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. پوری دنیا فانی ہے. تو کہا انسان کا یہ عالم ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا شام ہو چکی ہے، اب پریشان ہے، پورے دن روزی روٹی کے چکر میں گھوم رہا تھا. فرمایا کاروبار نہیں چلتا، گاہک نہیں آتے، دکان جو ہے ہماری چل نہیں رہی ہے، نوکری نہیں ہے، گھر میں روزی روٹی کی تنگی ہے. فرمایا مغرب ہو چکی ہے، ایک کام کر لے، سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے. سورہ واقعہ پڑھا کر اللہ کبھی روزی کی تنگی میں مبتلا نہیں کرے گا. یہ بھی آسان سبق دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو یہ چاہتا ہو کہ میری روزی تنگ نہ ہو، میری روزی میں وسعت و منصر ایبسط فی رزقہ، جو یہ چاہتا اس کے رزق میں وسعت ہو وہ کیا کرے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. سورہ واقعہ پڑھا کر اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کر، کبھی تجھے تنگی نہیں آئے گی. لیکن دوستوں کے ساتھ ہزاروں روپے اڑائے گا، بھابھی بیوہ اور ودھوا پڑی ہے اسے 100 روپے نہیں دے گا. ہاں ہمارا یہ حال ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے. میں نے کہا آپ سے میں تقریر نہیں، آپ سے میں کچھ مذاکرہ کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہی میرے اور آپ کی زندگی کا مالک ہے، وہی خالق، وہی رازق، وہی سب کچھ ہے. فرمایا سورہ واقعہ پر عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لے. نماز کے بعد اب تجھے کیا کرنا ہے؟ کہا سورہ تبارک پڑھ لے. کیا ملے گا؟ فرمایا 30 آیتیں اس کو تو پڑھ لیا کر روزانہ. جب تم مر کے قبر میں جائے گا یہ سورت تیرے لیے اللہ کے حضور جا کر مناظرہ اور محاجہ کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سورت تبارک عرض کرے گی جا کر کہ مجھے پڑھنے والے جو لوگ ہیں اسے جنت میں بھیج دیجئے. اگر اللہ انکار کریں گے
تو صورت کہے گی کہ مجھے قرآن سے نکال دیجئے. میں قرآن سے تو نکال نہیں سکتی سورہ تبارک، لہذا اس کے پڑھنے والا جنتی. کتنا آسان ٹکٹ ہے، یہ کتنا آسان ہے. 30 آیت ہے. اب ہم نماز سے ہی دور ہیں تو کیسے چلے گا بھائی؟ چلے گا بھائی، چلے گا. ہم کو محنت کرنی ہے، ماحول بنانا ہے. ہاں، صحابہ کا ایسا ماحول، ایک صحابی دن بھر کام کر کے گھر آتے، کھانا کھاتے، اونٹ کو باندھ دیتے، کھانا ڈال دیتے اور سو جاتے. نیند لگ جاتی، اونٹ چلاتا جور جور سے. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمایا، یا رسول اللہ، میرا اونٹ مجھے سونے نہیں دیتا. کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ اونٹ کی شکایت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اونٹ کو لے کے آ. اونٹ کو لایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا، یہ تیرا مالک ہے؟ کہا ہاں. اللہ نے زبان دی. اللہ کے رسول اونٹ سے بات کر رہے ہیں. کہا یہ کھلاتا نہیں تجھے برابر؟ کہا برابر کھلاتا ہے. کہا ضرورت سے زیادہ کام لیتا ہے کیا؟ کہا نہیں، کام بھی برابر لیتا ہے مجھ سے. ظلم کرتا ہے؟ کہا نہیں. تیرا خیال رکھتا ہے؟ کہا ہاں. تو کہا تو اسے سونے کیوں نہیں دیتا؟ اس اونٹ نے جو جواب دیے ہیں وہ ہم سب کو باندھنا ہے اپنے دل میں اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے. اونٹ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب یہ مغرب کے بعد کھانا کھاتا ہے تو عشاء پڑھے بغیر سو جاتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ نماز میں نہیں گیا، کل اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تیرا مالک تجھے کھلاتا پلاتا تھا، تو نے کبھی اسے جو ہے نماز کے لیے اٹھایا تھا کیا؟ اس وجہ سے میں چلاتا ہوں تاکہ قیامت میں مجھے جواب نہ دینا پڑے. بیوی صبح سے شام تک گھر میں جھاڑو لگائے، کپڑا صاف کرے، برتن مانجے، کھانا پکائے، وہ سو رہی ہے. کیا کبھی ہم نے فکر کی کہ میری بیوی بغیر نماز کے سوئی، اللہ مجھ سے پوچھے گا؟ سوچا کبھی؟ اولاد سو رہی ہے، باپ کو کوئی فکر نہیں، اور باپ بھی سو رہا ہے. جمعہ 8 میت میں چلا گیا گھاٹ، عید پڑھ لیا 360. ایسا تو نمازی ہے. 8 گھاٹ 360 کا. بچے سوچتے ہیں کہ جمعہ بوجھ ہے. باپ کا عمل، بھائی مولوی صاحب کی تقریر سے کچھ نہیں ہوگا، اصل تو عمل کرنا پڑے گا. بھائی کریں گے، اللہ عمل کی توفیق دے. مزدورات سن رہی ہے، وہاں بھی اسپیکر لگے ہوئے تھے. آج دنیا کا ماحول چینج ہوتا جا رہا ہے، لوگ ہمیں اسلام پر چلنے سے روک رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہاں صرف پگڑی باندھ سکتا ہے، آرمی میں بھی، فوج میں بھی، لیکن تو اسکول میں برقع نہیں پہن سکتی. کیوں؟ بس ضروری نہیں ہے، اسلام کا لازم حصہ نہیں ہے. ارے تم کو کیسے پتا چلا؟ تم قرآن پڑھتے ہو کیا؟ ارے ہم دیکھتے ہیں نا، لازم ہوتا تو سب پہنتے ہیں. یہ سب نہیں پہنتے ہیں، پتا چلا لازم نہیں ہے. اسلام کو بدنام ہم کر رہے ہیں. اس لیے بھائی، دوسروں کو کوسنے سے پہلے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے بن جا رہے ہیں. کون روکتا ہے؟ کون روکتا ہے ہم کو؟ نماز پڑھنے سے کسی نے روکا؟ کسی نہیں روکا. تو کل تو یوں کہیں گے نماز بھی اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ اس لیے بھائی عمل کرو. عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور سنو، یہ کوئی حکومت
کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی اصل طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اموالکم، تم زمین پر جیسے عمل کرتے ہو آسمان سے ایسے تمہارے فیصلے آتے ہیں۔ یہ کوئی فیصلے یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ تمہارے اعمال ہے، اعمال۔ آپ دیکھو ہم کتنے ایمان پر ہیں، دیکھو ہم کہاں چلے جا رہے ہیں، ہمارے کیا حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، پہلے 5-6 دن تک مسجد فل، کوئی اے سی چالو کوئی اے سی بند، کوئی پنکھا چالو کوئی پنکھا بند، پورے مصلی اپنی فکر میں ہے۔ وہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں بٹن دباتا ہوں تو امام صاحب کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، کبھی نہیں سوچتا۔ باہر گیا دھک 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 آ جائے گا رکوع میں۔ بھائی قرآن نیت باندھ کے سننا تھا، تو تم نے سنا ہی نہیں، رکوع میں آیا۔ خدا نہ خواستہ امام صاحب کی بھول جو پڑ گئی تب تو پوچھو مت، پورے دن وہی تذکرے، اور اس کو بولے 10 سورت آتی ہے تجھے، اور صاحب اسے 10 سورت نہیں آتی، التحیات نہیں آتی، اسے دعائے قنوت نہیں آتی۔ بھائی رمضان مبارک کے ساتھ قرآن کو ایک لگاؤ اور نسبت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے، حضور پڑھتے، جبرائیل سنتے۔ فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں اور احتساب اور یقین کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے بھائی ہر کوئی 20 رکعت تراویح بغیر دھک دھک بھاگے پڑھے گا، پڑھیں گے نا بھائی؟ مجھے امید ہے آپ لوگ سب نیک لگ رہے ہو، سب کے چہرے ماشاء اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی روزی روٹی میں خوب برکت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہاں تراویح پڑھیے، محبت کے ساتھ رہیے، افطاری محبت کے ساتھ کیجیے، کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہ ہو، کیونکہ رمضان میں شیطان تو بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ بچے ہوتے ہیں نا، بچے ان کی گاڑی ملتی ہے کھلونے، اس میں یوں چابی بھر دیتے ہیں، پھر چھوڑ دو تو وہ خود چلتی ہے، بھاگتی ہے۔ تو 11 مہینے چونکہ اپنی بیٹری اس نے چارج کر کے رکھی ہوتی ہے، تو رمضان میں سب نکلتے ہیں، سب کا پارا آسمان پہ، میڈم نہ چلنے دیتی وہ یہاں آگے چلاتا ہے۔ یا جب اکثر مسجدوں میں یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے بھائی محبت کے ساتھ رمضان گزرے، ہر ایک یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے قرآن کریم سنیں گے بھی اور خود بھی پڑھ کے ختم کریں گے۔ قرآن پڑھنا یہ صرف انسان کی صفت ہے، فرشتوں کو بھی قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اس لیے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ لے کر آئے تھے، فرشتوں کو بھی یہ کلام نہیں ملا، یہ مجھے اور آپ کو ملا ہے، اور کسی انسان کی طاقت نہیں تھی اس قرآن کو کوئی اپنے سینے میں لے سکتا۔ جیسے یہ وولٹیج 100 چاہیے اس کو، اس پر یہ چلتا ہے، ورنہ وہ جو اوپر سے ڈائریکٹ لائن 1400 واٹ ہے، اس میں اپنا سب اڑ جائے گا، شارٹ سرکٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ کا
سینہ جیسے ڈی پی میں لائٹ آتی پھر وہاں سے دھیمے سے سپلائی ہوتا ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے سینے کو اللہ نے بطور ٹرانسفارمر اور جو ہے وہ ڈی پی کے بنایا. حضور کے سینے پہ قرآن اترتا تو بھر ٹھنڈی کے اندر بھی حضور کو پسینہ چھوٹ جاتا تھا. اونٹ پر آتا تو اونٹ کے گجاؤ پہ سے چرچراہٹ کی آواز آنے شروع ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا اور وہاں سے حفاظ قرآن کے سینے میں یہ قرآن کریم دھیرے 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 اللہ تبارک و تعالی نے منتقل کیا. جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے چونکہ ان کو پڑھنا نہیں آتا قریب آ جاتے ہیں، قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سنتے 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 قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں کو چومنے لگتے ہیں. اور قرآن پڑھنا گویا اللہ سے بات کرنا ہے. اس نے کہا جو قرآن پڑھ رہا اس کو سلام مت کرو، وہ ابھی اللہ سے بات کر رہا ہے، اس کو قرآن پڑھنے دو. تو بھائی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، پابندی سے رمضان مبارک میں تراویح پڑھیں. جو باتیں کہی ہے میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے. چلے گئے حاجی قطب الدین صاحب، اللہ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اتنا کہوں گا کہ جانے والا گیا ہے تو ان کی آل اولاد کو چاہیے کہ بیٹھ کر اور پورا لکھے ان کی کتنی ملکیت ہے اور بھائیوں اور بہنوں کی وراثت تقسیم کر دے. ورنہ ہوتا یہ ہے اجو تو دادینو بھاگ باقی دادا نے ابا کچھ نہیں گیا تو تیما بھی نہیں آ پہ کہاں چاہے ان کی حج پڑھوا تو حصوں کو ابا نو دادی نو. یہ مسئلے ہیں. اس لیے جانے والا جب جاتا ہے اس کے مال میں سے پہلا کام قبر کھودنا، کفن پہنانا، اور اس کے مال میں سے جو ہے اس نے وصیت اگر کی ہے تو 33% یعنی 1/3 33% وہ کر سکتا ہے. وصیت اس کی نافذ ہوگی، سب میں نہیں. اور وصیت ایسے لوگ کے لیے نافذ ہوگی جس کو وراثت میں حصہ ملنے والا نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں بڑا اب موٹا چھوکرا نہ گھیرا پی دی دوں، نہیں چلے گا. اس کو تو حصہ ملنے والا ہے، وہ غلط فیصلہ ہے، اس کی وصیت جائز نہیں ہے. اور 1/3 میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا. وہی ایک جو وصیت والا ہے اسی میں سے صدقہ بھی وصیت بھی پورا کرنا ہے اور قرضہ بھی ادا کرنا. ہاں آل اولاد خوشی سے اپنے حصے میں سے باپ کا قرضہ ادا کر دے تو اس بیٹوں کا احسان ہوگا. اس لیے کہتے ہیں نا بھائی یہ مال اپنا ہے ہی نہیں. جب تک زندہ ہو تو وہاں تک بھی تیرا پورا نہیں ہے، غرباؤں کا حق ہے. جیسے سانس بند ہوگی تیری ملکیت ختم، آٹومیٹک دوسروں کی طرف ملکیت منتقل ہو جاتی ہے. اس لیے اس پر بھی جو ہے وہ آپ بیٹھ کر مشورہ کریں خاندان والے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی سنوائی، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہے. 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کہنے کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. مولا کریم گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما. عزت کی زندگی عطا فرما. ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ میرے آقا نے جتنی خیر مانگی ہمیں عطا فرما. جن جن شر و فتن سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی کا ذریعہ عطا فرما. یا اللہ جو صاحب روزگار ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. یا اللہ تمام بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرما. یا اللہ مرحوم قطب الدین بھائی کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما.
اے اللہ کہہ رہے تھے امام صاحب کہ آخری گھڑی میں تمام کلمہ پڑھا اور تمام کے تمام دعائیں پڑھی، مولا یہ ان کے ایمان پر جانے کی دلیل ہے، ان کے ایمان پہ جانے کی دلیل ہے۔ مولا ہم تمام کو بھی ایمان پر موت نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر موت نصیب فرما، اے اللہ اس بستی میں بسنے والے تمام کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، ہم تمام کے گھر سے بلا کو مصیبت کو بیماری کو آفات کو بلیات و مشکلات کو ختم فرما کر اے اللہ ہم سب کو چین سکون کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ مجمع جو ہے تیرے نبی کے نام پہ بیٹھا رہا، تیرے نام پہ بیٹھا رہا، اس امید کے ساتھ کہ دعا ہوگی اور دعا قبول ہوگی۔ اے اللہ ہر ایک کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، اے اللہ خزانے غیب سے ان کے نکاحوں کے بندوبست فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت فرما، وہ نادان ہے نہ سمجھ ہے، اے اللہ وہ نہیں جانتی کہ دنیا کے چند کوڑی کے خاطر ہم ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے۔ اے اللہ ایمان کی اسلام کی ان کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ایمان اسلام کی حفاظت فرما لے، ایمان اسلام کی حفاظت فرما لے، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ بوڑھے بچوں کی حفاظت فرما، عورت مرد کی حفاظت فرما، لڑکے لڑکیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے مجمع کو حج بیت اللہ نصیب فرما، اے اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما، حضرت حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، جن لوگوں نے کیا ہے قبول فرما، بار بار ان کا جانا اے اللہ آسان فرما۔ میرے نبی جتنی خیر بھلائی مانگتے تھے ہم مانگتے ہم کو حصہ نصیب فرما، جن دن شروع فتن سے پناہ چاہتے تھے مولا ہم پناہ چاہتے ہم کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ضرورت کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کل کس چیز کی ضرورت پڑ جائے، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سے آپ واقف ہیں، اے اللہ ہماری دنیا بھی آباد کر دے آخرت بھی آباد کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے ہیں، آئندہ بھی محروم نہ فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے شان شان عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو قبول فرما۔ صلی اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ ونورہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔